رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن اذا اجتنب الكبائر۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر انسان سے بے شمار صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کے لیے ایک خوشخبری رکھی ہے کہ فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ دنیا کے اندر انسان کے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اس کے گناہوں کی وجہ سے ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالی انسان کی گناہ کی معافی مانگنے کے بغیر ہی انسان کے بے شمار گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن میں جو 5 نمازیں ہیں، ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان میں جو وقت ہے، اسی طرح ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان میں جو وقت ہے، اسی طرح رمضان کے روزوں کے بعد دوسرے رمضان کے روزوں کے درمیان میں جو وقت ہے، اس کے اندر اگر انسان سے کوئی صغیرہ گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے اس گناہ کو نماز پڑھنے کی وجہ سے، جمعہ ادا کرنے کی وجہ سے، روزہ رکھنے کی وجہ سے معاف فرما دیتے ہیں، لیکن اس کی ایک شرط ہے، فرمایا اذا اجتنب الکبائر، جب وہ انسان کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ آج ظہر کی نماز ادا کی، پھر عصر کی نماز ادا کی، اس کے درمیان کے اندر اگر انسان سے کوئی صغیرہ گناہ ہو گیا تو اس کی ظہر اور عصر کی نماز ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کے اس صغیرہ گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ اسی طرح ایک جمعہ ادا کیا، پھر آگے والا جمعہ پھر ادا کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی یہ جو 2 جمعے ادا کیے ہیں ان کی وجہ سے اس کے درمیان میں جو دن تھے ان کے اندر جو انسان سے صغیرہ گناہ ہوتا ہے، اللہ تعالی جمعہ ادا کرنے کی وجہ سے وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا انسان رمضان کے مہینے کے روزے رکھتا ہے، پھر آنے والے رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے، اس پورے سال کے درمیان انسان سے کوئی بھی صغیرہ گناہ ہو جاتا ہے، انسان کے روزے رکھنوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو انسان کو معاف کرنے کے بہانے بنا بنا کے لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ فرمایا انسان دنیا کے اندر بے شمار گناہ کرتا ہے، جب نماز ادا کرنے کے لیے آتا ہے تو نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا جب وضو کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو اگر اس انسان نے کوئی کبیرہ گناہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے، حتیٰ کہ جو ناخنوں کے نیچے جگہ ہوتی ہے اس جگہ میں بھی جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ فرمایا انسان پھر کلی کرتا ہے، اس کی یہ کلی کرنے کی وجہ سے اگر اس انسان نے کوئی کبیرہ گناہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ منہ کے اندرلے حصے کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ اسی طرح ناک کے اندر پانی ڈالتا ہے، ناک کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، پھر اپنا چہرہ دھوتا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس انسان کے چہرے کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، بازو دھوتا ہے بازو کے گناہ چلے گئے، سر کا مسح کیا وہ بھی چلے گئے، کانوں کا مسح کیا وہ بھی چلے گئے، پاؤں دھوئے پاؤں کے بھی گناہ چلے گئے، تو انسان کو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے
کہ وہ اللہ تعالیٰ انسان کو جگہ جگہ پہ معاف کرنے کے بہانے بنا کے انسان تک پہنچا دیتا ہے۔ کیا حضرت انسان، اگر دنیا کے اندر تجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تجھ سے گناہ ہو گیا ہے، آجا میرے رستے کے اندر، میں تیری غلطی کو، تیرے گناہ کو معاف کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہمیشہ کبیرہ گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ جو بھول چوک ہم سے ہو جاتی ہے، ہماری نمازیں ادا کرنے کی وجہ سے، ہمارا روزہ رکھنے کی وجہ سے، ہمارا جمعہ ادا کرنے کی وجہ سے، یہ بھی گناہ کو معاف فرما کے کل قیامت والے دن اپنی جنت کا وارث بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔